یہ سب گواہ ہیں. میں نے تو فرینکلی یہ کہا ہے کہ ڈیورنڈ لائن کے اسٹیٹس کو کی بات ہم نہیں کر رہے. ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر افغانستان کے ساتھ دیر اور چترال ضلع ہیں وہ ڈیورنڈ لائن ان کے آپس میں ہے, وہاں اگر رہ سکتا ہے یا نیچے چمن میں رہ سکتا ہے قندھار اور چمن کے درمیان, تو یہاں کیوں نہیں رہ سکتا؟ تو میں جب لکیر کی بات کرتا ہوں تو میں یہ لکیر جو پاٹا اور صوبے کے درمیان ہے, پختونخوا کے درمیان, میں اس لکیر کی بات کرتا ہوں. بدقسمتی سے زیادہ تر پریس والے اس کو الٹا لے جاتے ہیں اور وہیں لے جاتے ہیں جہاں تم نے کوشش کی. نہ بلوچستان و زمون صوبہ تھا, اور اخذ بلوچستان د پښتنو چې کوم علاقې دي مونږ وایو چې په پاکستان ته نه ګوره پاکستان زما ملک دی, زه د دې نه انکار نشم کولی. دلته یو انسان هم د دې نه انکار نشي کولی چې دا زما ملک دی, خو ته د دې نه هم انکار نشي کولی چې افغانستان ستا د پښتونو نه هغه څه چې پیرنګیان مدرلینډ وایي هغه ستا مدرلینډ دی او که نه دی. نو زه دغه ځای کې ګیر شم چې خدای هم به د مدرلینډ د حقوقو تحفظ کوم, هم به د خپل ملک د حقوقو تحفظ کوم. خو زه چې د شمالي او جنوبي خبره کوم نو دا د پښتونخوا خبره. کچھ گروپس ایسے ہیں جو کہ کچھ عرصہ پہلے ایک اور کاروبار کرتے تھے کشمیر میں اور افغانستان میں, وہ جہاد کرتے تھے. آج کل وہ مین اسٹریم کے نام پہ ہمارے پالیٹکس میں اور ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن میں پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کانٹیسٹ کیا الیکشن 182 میں 120 میں, اور اب NE4 میں بھی رپورٹس ہیں کہ وہاں پہ بھی یہ کانٹیسٹ کریں گے. تو آپ اس کو پازیٹیو سٹیپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ اگر ایک بندہ اپنی کردہ گناہوں کی معافی مانگ کے سوسائٹی میں واپس آتا ہے تو ہم تو ویلکم کریں گے. لیکن اگر ایک بندہ اپنی کردہ گناہوں کی معافی مانگے بغیر وہ آج کے تو مین اسٹریم پالیٹکس میں حصہ لے, نہیں, اس کی ہم حمایت نہیں کر سکتے. اعلانیہ کہے کہ جی ہم سے غلطی ہوئی, ہم نے زیادتی کی, آج سے ہم اس ڈیموکریٹک سیٹ اپ کا حصہ ہیں اور اپنی جو جڑیں ہیں ان جڑوں سے پھر لا تعلقی کا اعلان بھی کرنا پڑے گا. یہ بتائیے کہ وہ وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر کی صفائی کرنی چاہیے, اپنے گھر کو سدھارنا چاہیے. LP بھی یہ سمجھتی ہے کہ گھر سے آغاز کرنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ جو میں نے اتنی لفظ وہ کہتے ہیں کہ قصہ ختم ہو تو آخر میں جا کے پوچھا کہ زلیخا مرتی یا ختم تو پتہ نہیں ہم نے پیچھے خزانوں کا ساڑھو گیا تو کیا جب گھر کی صفائی کی بات ہوتی ہے اور نیشنل ریکنسیلیشن کی بات ہوتی ہے تو وہ تو پھر بڑا وسیع ہو جاتا ہے نا. اب نیشنل ریکنسیلیشن میں تو بہت سی ایشوز آئیں گے, اس میں صوبوں اور مرکز کے آپس کے تعلقات بھی اس کا حصہ بنیں گی, پاٹا کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں وہ بھی اس کا حصہ بنیں گی, ہماری خارجہ پالیسی اور داخلہ پالیسی دونوں اس کا حصہ بنیں گی. تو اگر ان کا مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کا مقصد کیا ہے, وہ کیا کہنا چاہتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ گھر کی صفائی. اگر گھر کی صفائی یہ ہے کہ جو مسائل پاکستان کے اندر وفاق کو پچھلے 70 سال سے درپیش ہیں اور ان مسائل کو انہوں نے دور کرنا ہے, اس کو وہ گھر کی صفائی کرتے ہیں تو ہم بھی ویلکم ہیں. اگر مقصد کوئی اور ہو تو پہلے تو وہ یہ ایکسپلین ہمیں کر دے نا کہ گھر کی صفائی سے ان کا مطلب کیا ہے. حالانکہ دونوں میرے یار ہیں, وہ وزیر خارجہ بھی یار ہے, وزیر اعظم بھی یار ہے. ہاں جھوٹ کی بات کیوں کہوں, کتنے سال سے ہم کلیگز رہ چکے ہیں, 93 سے لے کے 2013 تک. تو ان کو ایکسپلین کرنا چاہیے کہ جی گھر کی صفائی سے کیا مطلب. جب تک کوئی ایکسپلینیشن نہیں آتی تو میں نے تو ریئیکشن میں نہیں دے سکتا ریئیکشن. ہاں میری خواہش ہوگی کہ گھر کی صفائی ہو تو پھر اوور ہالنگ ہو, کمپلیٹ اوور ہالنگ. اچھا سمجھا
بات یہ کر رہی ہے کہ جس طرح آپ نے اظہار کی آپس میں ٹکراؤ خصوصاً پالیٹیشین اور بات کیا ہے اس کے بعد بار بار اور حقیقت یہ ہے کہ پرسوں پر نواز نے جس طرح بات دیکھی جب الیکشن ہو گیا تو بالکل نہ ٹکراؤ ایک نظر لوگوں میں نظر آ رہا تھا. تو کیا عوامی نیشنل پارٹی اس وقت جو ضرورت اٹھاتی ہے کہ سب کو یکجا کرے بات کر لے اس میں کردار ادا کرتے رہی ہے اور حال ہی میں پرسوں کل زرداری صاحب بھی پشاور میں تھے کیا اس سلسلے میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی کہ پولیٹیشین سے بات کر لے اداروں سے بات کر لے کہ اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے کیا کریں گے؟ دیکھیے میں کہتا ہوں کہ اس میں کسی کو کانفرنس بلانے کی ضرورت نہیں. ہر ایک کو پتہ ہے کہ کنفرنٹیشن کہاں سے ہو رہی ہے اور کس کے خلاف ہو رہی ہے. یہ تو ان دونوں کی بات ہے نا کہ جو کنفرنٹیشن چاہ رہا ہے اس کی بات ہے کہ وہ رکے کہ جی میں نے کنفرنٹیشن نہیں کرنا. میں نے تو پہلے آپ سے کہا کہ کی سورسز سے میں نے اپنے خیالات سے ان کو آغاز کر دیا کہ جی اس میں سب سے زیادہ نقصان آپ کا اپنا ہے, پھر پی ایم ایل این کا ہے, پھر اس پولیٹیکل سسٹم کا ہے, اور خدا نخواستہ اچھا آپ نے سوال کیا مجھے ایک نقطہ یاد آیا. خدا نخواستہ یہ جو رومرز چل رہے ہیں کہ نیشنل گورنمنٹ آئے گی اور الیکشن نہیں ہوں گے, نیشنل گورنمنٹ آئے گی. ہمارے اصولوں میں قصہ ہے, ایک بندہ گدھے پہ کانچ کی چوڑیاں لاد کے لے جا رہا تھا. راستے میں ایک بدماش کھڑا تھا, وہ ایک سائڈ کو ڈنڈا مارا, کہتا کیا ہے؟ اس نے کہا ایک ڈنڈا پڑ کی طرف دے دو. تو ہم دوسرے ڈنڈے کے متہم نہیں ہوتے. اتنے ڈنڈے ہم نے کھایا, پھر مارشل ایوب خان آئے, اس کے بعد ضیاء الحق صاحب آئے. لیکن اگر آپ دیکھیں ضیاء الحق آئے تو جب آئے ملک کی کیا حالت تھی, اور جب وہ گئے تو ملک کی کیا حالت تھی. مشرف صاحب آئے, وہ آئے تو ملک کی کیا حالت تھی, وہ گئے تو ملک کی کیا حالت تھی. جب تک اس ملک میں یہ مانوں ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ اس ملک کی پولیٹیکل پارٹیز اور اس ملک کے پارلیمنٹ نے اپنا صحیح رول یا ادا نہیں کیا یا ادا کرنے نہیں دیا گیا, ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں, لیکن وہ نہیں کر پائے. اس وجہ سے یہ ایڈمنسٹریٹر صاحب اگر پارلیمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز اپنی قوت صحیح طریقے سے استعمال کرے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سر یہ بتائیں کہ آپ کے انتخابات سے مختلف سوال ہے. 2018 کے انتخابات مختلف سیاسی جماعتیں دعویٰ کر رہی ہے. گزشتہ روز غزالی صاحب نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ حکومت ہم لوگوں کی وزیر اعلیٰ ہمارا ہوگا. تحریک انصاف بھی دعوے کرتی ہے. اس دن آپ کے کینڈیڈیٹ بھی شامل ہو گیا. عوامی نیشنل پارٹی کیا کینڈیڈیٹ کون تھا یار؟ ایک ممبر کا ہو نا, ایک پارٹی کا ایک رکن گیا, ہم نے ٹکٹ دیے نہیں تو پہلے کینڈیڈیٹ ہمارا بنا لے یار. یہ ہے میرا ساتھ کہ وہ ایک بندہ گیا حجام کے پاس, حجام سے کہا کتنے اقبال ہے میرے ساتھ؟ اس نے کہا یار 2 منٹ صبر کر تیری جولی میں آ جائیں گے. 2018 میں ہر ایک کے بعد جتنی بات ہے اس کی جولی میں آ جائیں گے. میں کیوں یہ دعویٰ کروں؟ میں کسی طور پہ یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں کلین سویپ کروں گا. وہی کس پہ نازل ہوتے ہیں یار جو یہ اب سے لگے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے کلین سویپ, اور الیکشن بھی بہت دیر ہے یار, بڑی وکٹیں ادھر ادھر گری گی, اور صرف این پی کی نہیں گریں گی, باقی بھی بہت لوگوں کی ہم بھی انشاءاللہ کچھ وقتیں گرائیں گے. خان صاحب کل جنرل باجوہ نے اسٹینڈنگ کمیٹی پارلیمنٹ سے ان سے ملاقات کی ہے, تو اس نے ایک شکوہ کیا ہے کہ فوج کا جو بجٹ ہے 18% یہ کم ہے. تو کیا آپ کی پارٹی سپورٹ کرتا ہے انسائڈ پارلیمنٹ کے فوج کے بجٹ کو بڑھایا جائے؟ دیکھیں یہ تو اب کل ہی اس نے بات کی, اس پہ تو پھر پارٹی بیٹھ کے تو پھر اپنا رد عمل دے گی. ابھی تو کل ہی یہ بیان آیا ہے, آج مجھے کہتے ہیں, اور میں نے تو آج صبح میں صحیح بات کہوں میں نے کل رات ٹی وی دیکھی نہیں, صبح اخبار میں یہ بات پڑھی جو آپ کہہ رہے ہیں. تو اس کا
فی الحال تو ریئیکشن ہم دے نہیں سکتے جب تک پارٹی بیٹھ کے جو اس کے متعلقہ ادارے ہیں پارٹی جب تک وہ بیٹھ کے فیصلہ نہیں کریں تو ہم نہیں کر سکتے. یہ بتائیے جو آپ نے ساری باتیں کی اس سے لگتا ہے کہ جو ہماری اندرونی اور خارجہ پالیسی ہے یہ مکمل طور پر ناکام ہے. ادارے ٹکراؤ میں ہیں, وہ اگر بحث اس پہ کرنا چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں. کیا کہتے ہیں کہ جی یہ اب پالیسی بنانے کا اختیار پارلیمنٹ کو ملنا چاہیے؟ دیکھیں ایک فرد کی ناکامی آپ پورے نظام پہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ اگر میڈیا میں ایک غلطی کر رہے اور آپ سب کو گلے سے پکڑیں کیا محسوس کرو گے؟ آپ برا کرو گے. بس ایک فرد کی ناکامی جو ہے یہ ہم سب کے گلے میں مت ڈالو یار, ہم بھی ویسے ہی برا محسوس کریں گے جیسے تو برا محسوس کرے گا. لیکن آزاد خود مختار طاقت اور پارلیمنٹ ہی ملک کے مسائل کا حل ہے. جب تک مکمل طور پہ اختیارات آپ پارلیمنٹ کو نہیں دیں گے اور پارلیمنٹ کو آپ کمزور کرتے جائیں گے اتنی آپ کی فکر ہے. آٹا کے حوالے سے جب سیاسی جماعتیں باتیں کرتی ہے کہ اس کو ضبط کیا جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر پولیٹیکل سرگرمیاں جو ہے وہ شروع ہو جائے اور لوگ آزاد ہو جائے. تو اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پر وہ آرمی کے ذریعے وہ انتظام چلائیں گے. تو ایم پی کا اس وقت کیا موقف ہوگا؟ ایم پی کی اسٹینڈ ہے وہ تو بھائی میں نے آپ کو کلیئر کر دیا. اس کے خلاف جو بھی ہوگا ہم اپنا مقابلہ کریں گے. فاٹا کا اختیار کوئی اور لے نہیں, وہ اس کی ہم مخالفت کریں گے. تھینک یو.